हम सब ख़वातीन चाहती हैं कि हम अपनी उम्र से कम नज़र आएं, या जितनी हमारी उम्र है उसी में ही हम पुरकशिश और ख़ूबसूरत नज़र आएं, सब देख कर हमारी तारीफ़ करें। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी है और ज़हनी दबाव स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, खुराक भी हमारी उन पहले लोगों के हिसाब से नहीं है। ये सारी वो वजूहात है कि जिनकी वजह से ना हम अपनी एज से भी ज़्यादा नज़र आने लगे हैं और परेशानियाँ ना लोगों के फेस पर नज़र आने लगी हैं अब। तो आज की वीडियो में मैं आपसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूंगी कि अगर आप इन तरीकों पर अमल करें तो आप भी जवान और खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, खूबसूरत और दिलकश नज़र आने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी उम्र से कम लोगों जैसा ना लिबास पहनना स्टार्ट कर दें, या आप फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप कर लें, या जो आपकी एज है उस एज के हिसाब से आप अपनी हेयर कट जो है ना वो छोटी एज के लोगों जैसा करवा लें कि आप भी यंग नज़र आए। ये हरगिज़ मतलब नहीं है। आपने अपनी ओवरऑल लुक पे तवज्जो देनी है, जिसके लिए सबसे पहला तरीका जो है आपने अपनी ज़िंदगी से ना नेगेटिव सोच को बिल्कुल निकाल देना है। वो कहते हैं ना कि माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा, हम तो अच्छे बने हमें किसने रोका। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से ना नेगेटिव सोच को आपने निकाल देना है। अब नेगेटिव सोच बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जिनके पास दुनिया की हर सहूलत होती है, बच्चे हैं, हस्बैंड अच्छा कमा रहे, अच्छा घर है, हर चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी ना परेशानियाँ उनके फेस से नज़र आती हैं। और परेशानियाँ सिर्फ किस चीज़ की वजह से होती है? ये नेगेटिव सोच की वजह से होती हैं। आपने अपने आसपास बहुत सी ख़वातीन को ऐसा देखा होगा कि जो दूसरों के बारे में ना हमेशा नेगेटिव सोच रखती हैं। उन्होंने सिर्फ नेगेटिव सोचना है, मेरे पास तो दौलत है, मैं तो इस चीज़ की हकदार थी, ये दूसरे के पास दौलत क्यों है, फलां रिश्तेदार ने कार क्यों खरीद ली है, या फलां ने इतना प्यारा घर क्यों बना रहा है। ऐसी चीज़ें ना सोच सोच के कि मैं तो इस काबिल थी, मैं तो हकदार थी, मुझे तो अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन उसके पास क्यों है। ये चीज़ें भी नेगेटिव सोच में ही शामिल होती है कि जब आप ये सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा महंगी चीज़ इसके पास क्यों है, या मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े इसने क्यों पहने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ना नेगेटिव ही होती हैं कि जब आप अपने से ज़्यादा ना दूसरों को खुश नहीं देख सकते। अगर किसी के बच्चे का रिश्ता अच्छा हो गया, बेटी का या बेटे का रिश्ता कहीं अच्छी जगह पे हो गया, तो उस चीज़ को लेके परेशान होना, फिर ये कोशिश करनी कि किसी तरीके से मैं ना उस रिश्ते को ख़त्म करवा दूं, या उन लोगों तक ना इनकी कोई भी बुराई लेके पहुंच जाऊं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आप दूसरों के बारे में साजिशें सोचने में लगा देते हैं, तो यकीन करें कि ये सारी चीज़ें ना आस्था एक वक्त के बाद तो आपको पता नहीं चलता, उस वक्त तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन एक वक्त के बाद ना आपके फेस से पता चलती हैं ये सारी चीज़ें। और लोग भी देख के इस चीज़ को हैरान होते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको हर नेमत दी हुई है, लेकिन फिर भी इसका हुलिया ऐसा है। ऐसे लोग ना अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते, खुश नहीं रहते, अपनी अपीयरेंस की तरफ नहीं तवज्जो देते, अपनी ज़िंदगी की तरफ नहीं देते। इनका काम सिर्फ दूसरों के बारे में होता है कि मैं किस हद तक दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इनकी कोशिश सिर्फ इतनी होती है। तो अपनी ज़िंदगी से जो नेगेटिव सोच है ना वो निकाल दें, ताकि अल्लाह ताला ने जो भी आपको नेमतें दी हैं आप उनका शुक्र अदा कर सके, आप उनको एंजॉय कर सके, आप खुश खुश रह सकें। दूसरा तरीका जो अगर आप भी चाहती हैं ना कि आप खूबसूरत नज़र आएँ, पुरकशिश नज़र आएँ, हर टाइम आप एक्टिव हों, स्मार्ट हों, तो दूसरों से मुतासर होकर ना खुद को कम मत समझें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दूसरों को देख के ना अपने आप को कमतर समझना स्टार्ट कर देते हैं। उसका कलर बहुत वाइट था, या उसकी हाइट बहुत अच्छी है, या वो स्मार्ट बहुत ज़्यादा थी, मैं मोटी हूँ, मेरा कलर नहीं ठीक, मेरी हाइट नहीं ठीक, ऐसी चीज़ें देख के ना दूसरों से मुतासर होकर दूसरे शख्स को खूबसूरत देख के ना अपने आप को वो ना कमतर समझना स्टार्ट कर देते। सबसे पहले इस चीज़ को आप देखें कि बनाने वाला जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया। आप देखें कि अगर आप अपने में नुक्स निकाल रहे हैं या आप किसी और में नुक्स निकाल रहे हैं, आप सबसे पहले इस चीज़ को याद रखें कि मुसव्वर सब का एक है, सब अल्लाह ताला ने, हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया। तो अगर आप अपने में नुक्स निकाल रहे हैं या आप सामने वाले में नुक्स निकाल रहे हैं, तो ये याद रखें कि आप बनाने वाले में नुक्स निकाल रहे हैं। तो भाई अल्लाह माफ़ करना, नाउज़ुबिल्लाह। तो ऐसी चीज़ जो होती है ना कि हाइट छोटी है, कलर ठीक नहीं है, मेरी आंखें छोटी हैं, ये चीज़ें देख के ना अपने आप को कमतर मत समझा करें। अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, इतना को कॉन्फिडेंस तो अपने आप में रखें ना। जब आपने खुद को ही कमतर समझना है तो आपने अपना ख्याल किस तरह रखना है। आप तो उस सामने वाले को देख के खुद ही परेशान हो गए ना, आप कन्फ्यूज़ भी हो गए, परेशान भी हो गए, ज़हनी दबाव का भी शिकार हो गए। तो जब ये सारी चीज़ें आपके ना इकट्ठी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट करती हैं और ये चीज़ें आपके फेस से नज़र आती हैं। तो खुश रहा करें। यहाँ पे इस दुनिया पे ना किसी ने भी टिक के नहीं बैठना, सब ने जाना है, ठीक है। एक सफ़र है जो हमने गुजारना है, ख़त्म होना है,
سب کا ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی کی زندگی ہے اس میں خوش رہا کریں. اگر کسی کا کلر وائٹ ہے، دیکھیں کچھ خوبیاں سامنے والے میں، کچھ خوبیاں آپ میں ہیں، کچھ خامیاں سامنے والے میں، کچھ آپ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ آپ پرفیکٹ ہے نہ ہی سامنے والا پرفیکٹ ہے. تو اس لیے دوسروں کو دیکھ کے نہ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھا کریں، اتنا کو کانفیڈنس اپنے آپ میں رکھیں. اچھا جی، جو تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کی صحت پہ، آپ کی لک پہ افیکٹ ڈالتا ہے، وہ فیوچر کو لے کے نا بہت زیادہ پریشان ہونا. ہمارے آس پاس بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنی ماضی میں الجھی ہوئی ہیں، جو اپنے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں. اب فیوچر میں کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کاش میں اپنا گھر اس طرح کا بنا لوں، یا میں اس جگہ کی سیر کر لوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں، ان کی اسٹڈی کو لے کے پریشان ہوں، ان کے رشتوں کو اچھے رشتوں کو لے کے پریشان ہوں کہ میرے بچوں کا یہاں رشتہ ہو جائے. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ خواتین نے نا بلا وجہ پالی ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ کے فیس سے نظر آتی ہیں. جب آپ بلا وجہ پریشان رہتے ہیں تو پریشانی کی حالت میں آپ سست بھی ہوں گے، آپ کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرے گا. اور جب آپ سست ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہے، آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہے، تو ایسے میں آپ اپنا خیال تو بالکل بھی نہیں رکھ سکتی. تو جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں، پلیز ان کو لے کے پریشان نہ ہوا کرے. فیوچر جو بھی ہے نا پلانز، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ویسا ہی ہونا ہے. تو یہ چیزیں ساری آپ کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہیں، ان کو لے کے بلا وجہ پریشان مت ہوا کریں. اچھا جی، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نا، اس سے آپ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے کام کا پریشر بہت زیادہ لیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کام کرنے ہی کرنے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کوئی ہیلپر نہیں رکھ سکتی. تو آپ اپنے کاموں کو اس طرح مینیج کریں، اس طرح ڈیوائڈ کریں کہ آپ نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، کہ آپ نے اس طرح مینیج کر کے چلنا ہے کہ آپ نے اس میں اپنا ریسٹ بھی کرنی ہے، اپنی نیند بھی پوری کرنی ہے، آپ نے آرام سکون سے بیٹھنا بھی ہے، اپنی ڈائٹ بھی کرنی ہے، ایکسرسائز بھی کرنی ہے، اس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. آپ نے اتنا زیادہ کاموں کا پریشر اپنے اوپر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہوں کہ صبح اٹھ کے ان کو نہ تو انہوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، نہ ہی انہوں نے اپنا منہ ہاتھ دھونا ہے، نہ ہی انہوں نے کپڑے چینج کرنے، صرف ایک بال اوپر کو باندھ کے نا وہ کاموں میں سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور ایسے بھاگ رہی ہوتی ہے نا صبح صبح اٹھ کے. تو ایسا ہرگز مت کیا کریں. دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں اکیلی بھی رہتی ہیں نا، کہ آپ اپنے بچے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ جوائنٹ فیملی میں نہیں ہیں، پھر بھی آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہیلپ کے لیے لگائیں. اپنے ہسبینڈ کو اتنا تو آپ کیا ہی سکتی ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ نے میری ہیلپ نہیں کروانی، لیکن جو چھوٹے موٹے آپ کے اپنے کام ہیں وہ تو آپ خود کر سکتے ہیں نا. تو سارے کاموں کا پریشر اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دوسرے فیملی ممبرس کو بٹھا کے ان میں کام ڈیوائڈ کر دیں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں نہ کرنے، وہ نہیں آپ کی ہیلپ کروا رہے، آپ اکیلی ہیں، تو پھر بھی اپنے کاموں کو اس طرح مینیج کریں، اس طرح لے کے چلیں کہ آپ اپنے لیے بھی وقت نکال سکیں. اچھا جی، جو پوائنٹ نمبر 5 ہے نا، وہ آپ کی سکن کیئر ہے. جس طرح آپ گھر کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا بالکل رکھتی ہیں، اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھتی ہیں، اسی طرح آپ کی سکن کو بھی ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو کیئر کی ضرورت ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ خوبصورت نظر آئیں، تو اپنی سکن کیئر لازمی کیا کریں، صبح کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم بھی. 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں اپنی سکن کیئر کرنے کے لیے. کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر لے لیں، اچھا سا فیس واش لے لیں، اور ایک اچھی سی نائٹ کریم لے لیں. ڈے کریم آپ نے نہیں بھی لینی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نائٹ کریم لازمی لیں. نائٹ کریم لازمی یوز کیا کریں. جو بھی میڈیکیٹڈ ہوتی ہے نا، وہ لازمی نائٹ کریم یوز کیا کریں، جو بھی آپ کے فیس کے حساب سے آپ کو ٹھیک لگے. اور اس کے علاوہ صبح مارننگ کے ٹائم پلیز سن سکرین لازمی یوز کیا کریں. سن سکرین آپ کی سکن کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں نا آپ کی سکن پہ آہستہ آہستہ افیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ 40+ ہوتی ہیں کہ آپ کی سکن پہ کتنے نقصانات ہوئے ان چیزوں کے، کہ اگر آپ اپنی سکن کی کیئر نہیں کرتے. تو اپنی سکن کیئر کیا کریں پراپر طریقے سے. میری بہت سی بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جو گھر کے کاموں میں بیزی رہتی ہے، لیکن اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی. سارے فیملی ممبرس کو ناشتہ بنا کے دے دیا، لیکن اپنا ناشتہ وہ 11-12 بجے کر رہی ہیں. تو اس طرح نہ کیا کرے. ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح کیا کرے، پراپر اچھے طریقے سے ناشتہ کیا کرے. اپنے لیے ٹائم نکال کے اسپیشل اپنے لیے ناشتہ بنا کے پھر وہ کیا کرے. تو اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ پانی کا انٹیک زیادہ کیا کرے. جتنا آپ پانی زیادہ پی سکتی ہیں. آج کل گرمی ہے، گرمیوں میں آپ 2 سے 3 لیٹر پانی لازمی پیا کریں. آپ اپنے فون پہ الارم لگا لیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد کہ الارم بجے اور آپ نے 1 گلاس پانی کا پینا ہے. تو اس طرح بھی آپ اپنا پانی پورا کر سکتی ہیں. نمبر 7 جو ہے نا، وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے وہ آپ کا لباس ہے. آپ نے اپنا لباس اس طرح سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی فیشن میں آ رہا ہے، جو بھی آپ ٹی وی ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے وہی پہننا شروع کر دیا. اس طرح نہ کیا کریں.
دیکھیں جو چیز آپ کے اوپر سوٹ کرتی ہے نا وہی فیشن ہے، تو جو آپ پہ اچھی لگ رہی ہے نا اسی کو آپ فیشن سمجھا کریں اور اسی حساب سے آپ اپنا لباس پہنا کریں۔ آپ کا لباس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سامنے دیکھنے والے نے نہیں دیکھنا کہ آپ کی ڈائٹ کس طرح کی ہے، آپ کا ٹھیک ہے بھی کہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے۔ سامنے جب اچانک سے کسی نے دیکھنا تو اس نے آپ کے لباس سے دیکھ کے آپ کی شخصیت کو پہچاننا ہے۔ تو اپنا لباس جو ہے نا وہ اس طرح سلیکٹ کیا کریں کہ جو چیز آپ پہ اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ خوبصورت نظر آئیں، آپ ینگ نظر آئیں یا آپ دلکش نظر آئیں، تو اپنی نیند کا پروپر جو ہے نا وقت جو ہوتا ہے نا نیند کا 7 سے 8 گھنٹے اپنی نیند لازمی پوری کیا کریں، پانی پیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں۔ یہ ساری چیزیں نا تقریباً سب کو پتہ ہوتی ہے، اور ہم جب دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں نا تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ تم ایسے کیا کرو، تم ایسے کیا کرو، لیکن یہی چیزیں ہم صرف بولنے کی حد تک کرتے، ہم اپلائی نہیں کرتے۔ پتہ سب کو ہوتا ہے، ہم سب کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے خود اپنے اوپر نہیں اپلائی کرنا ہوتا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ جو ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی سی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ لازمی اس کو اپلائی کر کے اپنی زندگی میں دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ اچھا جی، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور اس کے علاوہ اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں لازمی شیئر بھی کر دیجیے گا۔ نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔